عوام کے بھی ایک دوسرے سے آپ نے دیکھا انڈیا اور پاکستان کے ایک سول سوسائٹی بھی جو تھی وہ کافی ایکٹیو تھی، لیکن اب جو دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ہر چیز جو ہے ایک قسم کا تعطل آ گیا ہے، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور یہ بہت ممکن ہے کہ یہ اور اس میں اضافہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں انڈیا کو خاص طور سے اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر وہ واقعی میں پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو ایک تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرے اور پھر اپنی پالیسیز، اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بالکل بجا کہا اور کرنل صاحب بھی ابھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات ہے کہ جو رابرٹ گیٹ صاحب نے بھی دہرائی، اور کہ اگر ہم کوئی ہر چیز کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے کہ اگر فرض کیجئے یہاں کوئی بھی جہادی تنظیم وغیرہ کوئی اس قسم کی حرکت کر بیٹھے تو پھر ظاہر ہے اس کی ذمہ داری پاکستانی ریاست پر یا پاکستانی حکومت پر یا پاکستانی عوام پر تو نہیں آ سکتی، اس وجہ سے کہ یہی جہادی تنظیمیں پاکستان میں بھی انہوں نے ایک اس قدر غضب مچایا ہوا ہے، چاہے وہ طالبان ہوں یا دوسری جہادی تنظیمیں ہوں، لشکر جنگی وی لشکر دوسرے اور تنظیمیں ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے اگر ہم اندرونی حالات ٹھیک کریں اور یہ جہادی ایلیمنٹس جو ابھی بھی اس قدر کار فرما ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے، یہ ان کی وجہ سے نہیں، انڈیا کی وجہ سے نہیں، یہ اپنی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دیکھیے ہمیں بھی کچھ اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے اور ہر چیز جو پاکستان میں خراب ہے اس کا الزام اگر ہم امریکہ پر اور انڈیا پر لگائیں تو یہ بھی ایک بڑی غلط اپروچ رہے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پوری طور سے پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑی حد تک ہماری جو خرابیاں ہیں وہ ہماری وجہ سے بھی ہیں اور ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور جب تک ہم اس کو بالکل یعنی دیانتداری سے نہیں دیکھیں گے اور اسی میں ایک اپنے آپ کو کور لینے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا اور اپنے آپ کو مضبوط جس طریقے سے کرنا چاہیے نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فوجی طریقے سے اسی صورت میں مضبوط ہو سکتے ہیں جب آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہو، آپ کی سیاسی استحکام ہو، آپ کا سوشل کوہیژن ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور آپ کا کوئی حکومت کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوگا، تو آپ کی جو دفاع ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ کرنل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے جنرل صاحب نے کہا، پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم ان کو ایک گارنٹی دے سکیں، انشورنس دے سکیں کہ نہیں جی آپ پہ کوئی دہشت گرد کوئی حملہ نہیں کرے گا؟ ہمارے یہاں تو روزانہ دہشت گردی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ تو کرنل صاحب پاکستان ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہے 3000 سے زیادہ لوگ افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں دہشت گردی کے اندر۔ تو کس طریقے سے امریکہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو روکیں؟ ہم کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ گارنٹی دے سکیں امریکہ کو یا انڈیا کو؟ یہ ڈبل پلان ہے امریکہ کا، وہ پاکستان کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے اور بھارت کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے۔ ابھی دیکھیں رابرٹ گیٹس نے، میں ایک اور ریفرنس دیتا ہوں ان کا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ آپس میں بات چیت کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے آگے یہ کہہ دیا، اپنی اسٹیٹمنٹ کو ہی کانٹریڈکٹ کر دیا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے اس میں انوالو نہ ہو۔ پھر آپ کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ بیچ میں آئیں نا۔ تو کرنل صاحب اس طرف آتے ہیں، کوئی ایشورنس ہم دے سکتے ہیں؟ آر بی نے پوزیشن نہیں، دیکھیں ہماری طرف سے تو دیکھیں بات یہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں۔ وی آر ڈوئنگ آل پاسبل ایفرٹس ٹو اسٹاپ اٹ، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے دیکھیں کتنے لوگ جوان جو ہے، افسر جو ہے شہید ہو رہے ہیں یہ دہشت گردوں کے تعاقب کے اندر، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ واقعات میں کتنی کمی آ گئی ہے، تو یہ ہم ان کو اور ایشورنس کیا دیں؟ آپ دیکھیں اجمل کا صاحب جو ہے اس نے تو اپنا بیان ہی ابھی بدل دیا ہے، مطلب وہ پاکستان کو ایک لحاظ سے اس نے کلیئر کر دیا ہے۔ لیکن اب اگر آپ صرف ہر چیز کا، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہر چیز پاکستان انڈیا کے کھاتے میں ڈالے، امریکہ کے کھاتے میں ڈالے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کو ان کو ٹھنڈے دل سے اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تو ہر وقت تیار ہے بات چیت کرنے کے لیے،
پرائم منسٹر نے کتنی دفعہ یہ کہا ہے کہ بھائی آپ بات چیت کریں، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ اس کو ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ جی نہیں آپ بالکل کرنا دہشت صاحب آپ گردی نے ختم بالکل صحیح کریں. فرمایا. ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں 9/11 کا ایک واقعہ ہوا ہے، بامبے میں جو ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا ایک ہوا ہے، جبکہ پاکستان میں روز آنا 9/11 اور بمبئی طرز کے جو واقعات ہیں پیش آ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ لاسٹ ایئر 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حملوں کے اندر مارے گئے ہیں. پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ رادر دین وہ پاکستان کو بلیم کرے کہ اگر فیوچر میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ پاکستان کو یہ ایشورڈ کرائے کہ اگر سپوز ان کیس نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں کوئی چیز کرتے ہیں تو اس سے دو ممالک کے دوران جو تعلقات ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے، اور یہ دہشت گردوں کے لیے ایک اچھا میسج ہوگا. اس کے ساتھ ہی کرنل مختار بٹ صاحب کا، جنرل طلعت مسعود صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.